اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، ایک واجبات میں سے ایک واجب ہے خمس، جس کا ادا کرنا ہر شخص پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مکلف پر واجب ہے کہ وہ خمس ادا کرے۔ خمس یعنی انسان جو بھی کماتا ہے اور اخراجات اس کے پورے ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا جو اس کے پاس بچت ہے، منتھلی نکالے، ڈیلی نکالے یا سالانہ نکالے، وہ بچت اس کی جو ہے اس کا 5واں حصہ 20% خمس دینا واجب ہے۔ خمس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے لیکچر بتا چکے ہیں کہ خمس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہم ڈال دیں گے۔ خمس آج جو ہم چیز حساس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خمس لینے والے دینے والے متوجہ ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ خمس ہمارا معاشرہ دیتا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو خمس دیتے ہیں۔ ہمارا واسطہ ہے کیونکہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارا ایک سیٹ اپ ہے، ہمارے پاس سادات مستحقین مومنین، ہمارے مدرسے میں سادات مستحق بچیاں جن کے اخراجات، اسی طرح ہمارے پاس سہم امام کا اجازہ، یہ تمام چیزیں مدارس دینیہ چلتے بھی انہی چیزوں پر ہیں۔ اس کے علاوہ مومنین کی طرف سے جو ہے وہ چندہ یا ڈونیشن کم ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، تو کوشش کریں مومنین کے ڈونیشن دیں تاکہ ادارے چلیں، اور ڈونیشن سے چلیں تاکہ خمس جو ہے وہ مستحقین تک، سادات وغیرہ سادات مستحقین تک پہنچے۔ لیکن اس طرح نہیں ہے، تاسفانہ یعنی افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سروے کیا تھا جس میں ہم نے چیک کیا تھا کہ کتنے پرسنٹ مومنین خمس نکالتے ہیں، تو 90% مومنین خمس نہیں نکالتے، 90% لوگ خمس نہیں نکالتے۔ 10 میں سے پرفیکٹلی جو خمس نکالتے ہیں وہ بھی 5 سے 6% ہیں۔ 10% خمس دیتے ہیں لیکن پرفیکٹلی صحیح حساب کر کے، حساب کتاب کے بعد جو خمس نکالتے ہیں 5 سے 6% ہیں۔ اب یہاں سے مستحقین، سادات، مدارس دینیہ، علوم آل محمد کی ترویج، طلاب حوزہ، طلاب علم، ان تمام کا سرکل مستحقین کا اس 5 سے 6% یا میکسیمم 10% سے چل رہا ہے۔ میکسیمم 10%، 5 سے 6% مومنین جو پراپرلی خمس نکال رہے ہیں۔ وہاں دیکھیں پھر سادات بیچارے رول رہے ہیں، سادات کا پرسان حال نہیں ہے، دروں دروں پر جا کے ان کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، ان کو اپنا حق مانگنا پڑتا ہے، اور وہ سادات جو حقدار نہیں ہیں ان پر خمس نکالنا واجب ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہیں۔ اور سادات کے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے صاحب حیثیت، صاحب ثروت، کروڑوں اربوں کے جائیداد کے مالک ہوتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی خمس ان کو جا کے دے وہ لے لیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، حرام ہے ان پر خمس لینا جو صاحب حیثیت ہیں، اور ان پر واجب ہے خمس نکالنا جو بھی سید ہے، صاحب حیثیت ہے، بچت ہے، باقی ہر مسلمان کی طرح اس پر بھی واجب ہے خمس نکالنا۔ خمس نکالے، خمس دے، دینے والے خدا را متوجہ ہوں، یہ واجب ہے ہمارے اوپر، جس طرح نماز روزہ واجب ہے، جس طرح حج زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ کی طرف بھی مومنین متوجہ نہیں ہے، خمس کی طرف بھی مومنین متوجہ نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے، ایک خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے، ہمارے مال میں دوسروں کا حصہ ہے، ہمارا اپنا مال ہے جی، ہم نے کمایا ہے، آپ کا کیا ہے؟ ابھی خدا ایک مرض مسلط کر دے یا ایک امتحان مسلط کر دے، ساری جائیداد ایک طرف چلی جائے گی۔ تو خدا را حق دینا سیکھیں، جو دے رہے ہیں ان کو سلام ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کا حق نکال رہے ہیں، خدا کی ذات بھی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اب جو لے رہے ہیں سادات، خدا را یہ وہ سید لے سکتا ہے جس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، کمانے کے قابل نہیں ہے، یا کماتا ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے، فقط اس کو اس کی ضرورت کے مطابق دیں اور باقی دوسرے سادات کو دیں۔ سہم سادات جو سہم امام ہے، مراجع عظام تک پہنچیں، یا مدارس دینیہ جن کے پاس اجازت نامے، اور مین چیز یہ ہے، مین چیز تصرف اس کا صحیح ہو رہا ہے، لگ رہا ہے خمس، وہاں آپ کا خمس ادا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ ویسے کسی پر بھی اعتماد کر کے خمس دے دیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لگا دیں گے، اور آگے تصرف صحیح ہو رہا ہے، آپ کو اس کی رسید بھی مل گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر تصرف نہیں ہو رہا، جتنی بھی بڑی شخصیت کو آپ خمس دے دیں، یہ تصرف میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ ان کا سیٹ اپ کیا ہے، تو وہاں دینا درست نہیں ہے۔ تو خدا را مین چیز دیکھیں کہ واجب کہاں ادا کر رہے ہیں، جو ہمیں بھی مومنین دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، جو واجبات شرعیہ دیتے ہیں۔ میں حاضر ہوں کسی بھی وقت، جو مجھے دے رہے ہیں دینے والے، کسی بھی وقت مجھ سے اپنے بھیجے ہوئے مال کا حساب لے سکتے ہیں،
अपने भेजे हुए क्या, जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, वो पूरा मेरे सिस्टम का हिसाब ले सकते हैं। हमारा क्या सर्कल है, वाजिबात कैसे आते हैं, इदारे में कितने खर्च होते हैं, दीगर मुस्तहकीन तक, घरों तक, दवाइयाँ, राशन, मोमिनीन के घरों तक, ज़रूरियात, सादात के घरों तक, ये तमाम सेटअप। हम कभी भी एलानिया ये काम फेसबुक पर, यूट्यूब पर ये नहीं कि ये सैयद को इतना दे रहे हैं, ये इतना दे रहे हैं, नहीं, ये हम किसी की तौहीन नहीं करते। हमारे पास जो सैयद बच्चियाँ हैं हमारे सिस्टम में, उनकी तालीम, अखराजात, ये तमाम, जो सहम सादात आता है उसका तसरुफ, सहम इमाम आता है उसका तसरुफ, एक एक पाई का जो हमें तावन कर रहे हैं, शर्ती है, ऐसे किसी को हम हिसाब देने के लिए नहीं है। जो तावन करें एक एक पाई का हिसाब देने के लिए इंशाअल्लाह आमाद हैं। ये हमारा दावा नहीं है, कोई भी किसी भी वक्त एलानिया मोमिनीन के सामने हर चीज़ का हम हिसाब देंगे इंशाअल्लाह। तो आप हिसाब मांग सकते हैं, आप वाजिब किसी को दे रहे हैं, डायरेक्ट मुजतहिद तक पहुंचा, इमाम तक पहुंचा, इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, वो ठीक है। आप अपने इलाके पर तसर्रुफ करें, बेशक खुम्स का आप अपने इलाके की ज़रूरियात, अपने मुल्क की ज़रूरियात उनको पूरा करें, मुस्तहिकीन को दें, अपने इलाके के मदारिस दीनिया को सपोर्ट करें, क्योंकि मदारिस दीनिया इस वक्त मजलूम तरीन सिस्टम में है, क्योंकि हमारे अंदर भी काफ़ी तफरके आ गए हैं। खुम्स के ये जी मौलवी खुम्स खाते हैं, खुदा की कसम, खुदा की कसम, मैं अपनी तरफ से खुम्स निकाल के मदरसे पर लगाता हूँ। और ये तमाम चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि सुधार लाएं माशरे में। जी वो मौलवी खुम्स खाते हैं इसलिए हम देते ही नहीं है, ये ना देने वाले का जुमला है। जो खुम्स नहीं निकालता वही फ़कत कहेगा कि मौलवी खुम्स खाते हैं। आप किसी को दें, मुझे दें, हिसाब लें, किसी को भी दें, रसीद लें, हिसाब लें। जब आपको रसीद मिल गई है, पता है तसर्रुफ हो रहा है, इनके पास ये सिस्टम है, सेटअप है, आप भी मुतमैन, अल्लाह की ज़ात भी आप पर राज़ी। तो जो भी ले रहा है खुदारा वक्त के इमाम देख रहे हैं, आप मुस्तहिक हैं, ज़रूरत है, लें, नहीं तो ना लें, दूसरे के लिए छोड़ दें। और देने वाले भी इस चीज़ का ख्याल रखें, और जो नहीं दे रहे 90+ % जो तबका है वो खुम्स नहीं निकालता। ये हमारा सर्वे है और एक काफ़ी तादाद में हमने सर्वे किया था। तो खुदारा इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे हूँ, हमारे ये गिरबानों पर एक हक है जो हमने अदा करना है।